میں آپ کے سامنے بتاؤں قوالی کی نمایاں چیزیں کیا کیا ہیں. ایک تو اس کے اندر تالی بہت بجائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, قوالی میں تالی بہت بجائی جاتی ہے. اور دوسری چیز اس کے اندر میوزک ہوتا ہے, تبلا بجتا ہے, میوزک ہوتا ہے یہ. اور اس کے ساتھ ساتھ کئی جگہ پہ چیخو پکار بھی ہوتی ہے, واہ واہی میں سیٹیاں تک بجتی ہیں. قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی عبادت کو بتاتے ہوئے کہا وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصديا. یہ مشرکین بھی عبادت کرتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں, لیکن ان کی نماز کیسی ہے معلوم ہے؟ وہ نماز پڑھنے کے نام پر کعبۃ اللہ کے اطراف تالیاں بجاتے رہتے ہیں اور سیٹیاں بجاتے رہتے ہیں. ان کی عبادت کا طریقہ یہ ہے. قوالی اسلامی عبادتوں میں سے کسی عبادت سے میل نہیں کھاتی. قوالی مشرکین کی نماز سے مشابہت رکھتی ہے. یہاں بھی تالیاں پیٹ پیٹ کر آدمی لے بناتا ہے, دھن بناتا ہے, ماحول بناتا ہے, اور اس پر آدمی اشعار گنگناتا ہے. اسلامی شریعت کی نظر میں یہ قوالی کے رسم یہ صرف لذت کا ایک ذریعہ ہے, اصلاح کا ذریعہ نہیں. شعر و شاعری فی نفسی حکمت کی دنیا. اگر کوئی حکمت بڑا بڑا شعر کہتا ہے کہہ سکتا ہے, لیکن شعر ایک الگ ہے, قوالی ایک الگ ہے. قوالی شعر کا نام نہیں, شعر کے ساتھ بہت ساری چیزوں کو ملا کر قوالی بنتی, اس لیے قوالی ناجائز ہے. اور آج آپ کو بتاؤں میں کتنے ایسے مسلم گھرانے نماز فجر کے بعد, اکثر میں صبح فجر میں نکلتا ہوں جب پڑھانے کے لیے, جب اپنے ادارے جاتا ہوں, راستے میں کچھ مسلم محلوں سے بھی گزر ہوتا ہے, گھروں کے پاس سے پیدل بھی نکلتا ہوں کئی ایک, تو صبح گھروں سے تلاوت آتی ہے, اور تلاوت اگر جلدی ختم ہو گئی ہے اس کے بعد صبح قوالی چلتی. لوگ ثواب کا کام سمجھتے ہیں, قوالی سننے کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں, قوالی منعقد کرنے کو ثواب کا کام سمجھتے ہیں. یہ کہاں سے آئی ساری خرافات, یہ رسمیں کہاں سے آئیں؟ یہی ہوا کہ تصوف اور صوفیہ نے قرآن کی جگہ لوگوں کو قوالی سے باندھ دیا. قرآن ہے, اللہ کا ذکر ہے, آخرت کی یاد ہے, موت کی یاد ہے. قرآن کی وہ صورت ہے جس میں جہنم کا تذکرہ, وہ جہنم کا تذکرہ ہے, جنت کی آیت تذکرے پر مشتمل آیتیں. ان سب کو پڑھ کر ان سے عبرت حاصل کرنے کے بجائے ایک آدمی اگر قوالی سے جڑ جاتا ہے تو اس سے اصلاح نہیں ہوتی, وقتی طور پر لوگوں کی تسلی ہوتی. اب چونکہ ہر انسان کے نفس میں ایک حیوان ہے, اور حیوانی طبیعت جو انسان کے اندر ہے, حیوانی طبیعت جو انسان کے اندر ہے وہ ہیجان کو پسند کرتی ہے. تو میوزک جو قوالی کے اندر بھی ہے, گانے کے اندر بھی ہے, وہ انسان کے اس ہیجان کو, طبیعت کے میلان کو میچ کرتی ہے, اس سے میل کھاتی ہے. تو آدمی کو لگتا ہے کہ واقعی قوالی میں کیا اثر ہو رہا ہے. کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. قوالی میں جو آپ کو اچھا اثر ہوتا دکھ رہا ہے نا, وہ میوزک, وہ لے, وہ دھن, اور اس کے ساتھ الفاظ کے معنی کا تھوڑا بہت اثر جو آپ کے دماغ کو اپیل کرتا ہے, لوگ اس کا مزہ لیتے ہیں. جبکہ سراسر غیر شرعی رسم ہے اور سراسر قرآن سے دور لے جانے والی بات ہے.